جی 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 بھائی نے ایک سوال کیا، اس کا بھی تعلق بہرحال علم کی کمی کے تعلق سے ہے کہ بہت سے لوگ انہوں نے کہا کہ فجر کی نماز چلتی ہے اور پیچھے آ کے سنتیں پڑھتے ہیں، پیچھے آ کے سنتیں پڑھتے ہیں اور دوسری دیگر نمازوں میں بھی کرتے ہیں، تو کیا درست ہے؟ تو دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا جب کسی نماز کی اقامت دے دی جائے اس نماز کے علاوہ دوسری نماز نہیں ہوتی۔ پھر فجر کی نماز چل رہی ہے، اقامت ہو گئی تو آپ فجر ہی پڑھ سکتے ہیں، باقی نہیں۔ اسی لیے بہت سے لوگ عمرے کو جاتے ہیں، حج کو جاتے ہیں، اب وہاں بہت لمبی لمبی فجر ہوتی ہے، تو بہت سے ہمارے ہندوستانی پاکستانی بولتے ہیں ارے بہت لمبی چلتی ہو، آ کر آرام سے پیچھے کھڑے ہوتے، ایک آدھ عرب آ کے اٹھا کے لے جاتا، چل اندر ادھر یہاں کے نماز پڑھتے کھڑا ہوا ہے، ادھر نماز چل رہی ہے یہاں کھڑا، تو ہم بولتے ارے کیا گندا آدمی ہے، دیکھو نماز توڑا دیا میری فلاں، وہ بولتا کچھ نماز تو نہیں، چلو ادھر، جہالت تمہاری، وہاں اقامت ہوگی اب کی نماز دوسری، تو اقامت ہونے کے بعد کوئی دوسری نماز نہیں ہوتی سوائے اس نماز کے۔ اب آپ کھڑے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں، اقامت ہوگی، امام نے کہہ دیا آپ کو نماز توڑ دینی پڑیں گی اپنی اور جا کے اقامت مل جائیے، بعد میں آ کے وہ نماز آپ مکمل کریں۔ دوسرا یہ کہ فجر میں بھی بہرحال بہت سے لوگ اکثریت کرتے ہیں کہ آرام سے معلوم ہے لمبی ہوتی، فجر عشاء تھوڑی سی لمبی ہوتی ہے ہر مسجد میں، تو آگے کھڑے تھے بھی یہ لا علمی یاد رکھیے، جماعت، صف بندی کے آداب، صف کے آداب، نماز کے آداب، اس کے فرائض ہم کچھ سیکھتے نہیں ہیں، یاد رکھیے ہر تمام چیزیں بس سنی سنائی دیکھی دکھائی چل رہی ہے، ٹھیک۔ اب یہ بھی لا علمی کا ایک نتیجہ ہے کہ ہم سیکھتے نہیں ہیں اور پیچھے آ کے ہم کرتے، یہ درست نہیں، یاد رکھیے۔ ہاں اگر آپ عادی ہے یہ نماز پڑھنے کی، پڑھنا چاہیے موقعہ فجر سے پہلے کی، لیکن ظہر کے پہلے کی بھی 4 موقعہ اسی طرح کی جس طرح فجر کی 2 ہے، فجر کی 2 کو تو اہمیت، ظہر کی 4 غائب، موقعہ ہے، فجر کے لیے خاص تاکید تو کہیں نہیں ہے، ہر موقعہ ہے جو آپ کو پڑھنا ہے، فجر سے پہلے کی 2، ظہر کی پہلے کی 4، ظہر کی بعد کی 2، مغرب کی بعد کی 2، عشاء کی بعد کی 2، یہ ہوتی ہے کل 12 رکعت، پڑھنا ہے یہ سب کو، لیکن صرف فجر کی 2 کو اہمیت، آ کر امام کچھ بھی کرو اپنا آرام سے، حتیٰ کہ قاعدے میں ملا تو آرام سے پڑھ کے قاعدے میں جا کے ملتے ہیں، اس نہیں ہوتی نماز، کوئی بھی نماز جب اقامت دے دی جائے وہی ہوں گی، یہ ایک لا علمی کا نتیجہ ہے۔ فرائض کے تعلق سے میں بالخصوص تاکید کروں گا، احکامات جو ہے فرائض، اس کا علم تو سب کو ضروری ہے، مسلمان ہر شخص علم حاصل کرے، نماز، روزے، زکوٰۃ، حج کے کیسے ہوتے، کیسے نفی ہوتی، کیسے ٹوٹتے ہیں، توحید کب قائم ہوتی، توحید کے خلاف کب عمل ہوتا ہے، یہ سیکھنا جو ہے انتہائی ہمارے لیے جو ہے زیادہ جو ہے ضروری ہے۔ دوسرا بھائی نے کہا کہ اگر کوئی امام مسجد میں جماعت ختم ہو جائے، پیچھے سے لوگ آئے تو یہاں دوسری جماعت نہیں بناتے، دیکھیے تمام چیزوں کا تعلق لا علمی سے ہے، جہالت سے ہے، کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ دوسری جماعت ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، جماعت ہو چکی تھی، ایک صحابی آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کون آپ اپنے بھائی کے لیے صدقہ کریں گا، اس لیے کہ وہ صحابی لیٹ ہو گئے تو ان کی جماعت نہیں ہوئی۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول میں صدقہ کروں گا، تو کہا اس کے ساتھ نماز پڑھ لے، وہ صحابی امام بن گئے، جنہوں نے نماز نہیں پڑھی تھی وہ دوسرا مقتدی بن گیا، جماعت کا ثواب مل گیا، یہ ثواب صدقہ تھا اس صحابی کا اس صحابی کے لیے، آپ نے پڑھوائی نہ کہ پڑھ کون صدقہ کریں گا۔ اب یہاں معاملہ ایک جماعت ہوگی دوسری جماعت نہیں بننا، یہ نہیں ہونا، فلاں نہیں ہونا، کوئی بنا دے تو وہ جھگڑا، اقامت دے دے تو وہ نیا جھگڑا، فلاں کر دیا تو فلاں، یہ لا علمی کا نتیجہ ہے۔ تو میں کہوں گا آپ لوگوں میں علم بانٹیں، علم بنیاد ہے، علم بانٹتے رہیں، شریعت کا علم، نمازوں کا علم، فرائض کا علم، احکامات کا علم، روزوں کا علم، زکوٰۃ کا علم، حج کا علم اور توحید کو بانٹتے رہیے، علم جب بڑھتا رہے گا انشاءاللہ عمل ہوگا، لیکن اگر آپ عمل کرنے کی کوشش کریں گے علم سے پہلے تو پھر جھگڑا ہوگا، آپ سیدھا کو مسجد میں گئے دوسری جماعت بنا لی، جہاں لکھا ہوا رہتا ہے کبھی دوسری جماعت یہ مسجد میں نہیں بنے گی، رسول اللہ بنانے لگا رہے، تم کون ہوتے ہو منع کرنے والے، پھر بھی جہالت، یہ مسجد میں نہیں ہوں گی، اب آپ پڑھ لیں گے تو جھگڑا، آپ پڑھیں گے رسول اللہ بولیں گے کچھ نہیں، وہ سب ادھر ہی، تم نے دوسری جماعت کیسے بنایا، آ جاؤ تھوڑا 2 ہاتھ 3 ہاتھ 4 ہاتھ پتہ نہیں کیا، خاموخواہ نماز فتنہ، آپ اکیلے پڑھ لیجئے، لیکن علم ضرور بانٹیے کہ میرے بھائی جماعت سے بھی ہوتی ہے، جماعت سے دوسری جماعت بنائی جا سکتی ہے، ہاں وہ مصلی پہ نہیں بنیں گی، بازو کہیں بنیں گی تاکہ لوگ غلط فہمی بھی نہ ہو کہ ہاں فرض جماعت چل رہی ہے یا مسجد کی جماعت چل رہی ہے، یہ جماعت الگ سے ہے، بس وہ نشاندہی ہو جائے تو آپ صحن میں پڑھیے، آرام سے جماعت بنا سکتے ہیں، لیکن کوئی اس کو یہ طریقہ نہ اختیار کرے کہ فرض نماز چلے اور خاص طور سے لیٹ جائے اور روز ایک جماعت بنائے، ایسے لوگوں کو دھکالنا چاہیے پھر، کیونکہ یہ کیا کر رہے ہیں، ایک نیا مسئلہ کھڑا کر رہے ہیں مسجد میں،
یہ تو طریقہ نہیں ہے کہ آپ کو امام سے ناراض ہے فلاں تو آپ نماز میں الگ بناؤں گا، یہ طریقہ کوئی اگر اختیار کریں تو یہ تو امت کے اتحاد میں کیا کر رہا ہے، وہ اتفاق کو ختم کر کے اس میں جو درار ڈال رہا ہے۔ روز کا اگر عادی ہے تو عادی نہیں ہے، کبھی ہو گیا تو بالکل بنا لے، شرعی اعتبار سے اس میں کوئی حرج نہیں، انشاءاللہ وہ کر سکتا ہے۔ اصل ہے علم کی کمی، آپ علم تقسیم کیجئے، علم بانٹی شریعت کا، انشاءاللہ عزیز یہ مسئلے دھیرے دھیرے ان کے جو حل نکل کر آئیں گے۔